بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بسب واجب الاحترام، قابل احترام عزیز دوستو، عزیز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت بابرکت دے اندر ہدیہ درود شریف پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی مقدس کتاب مبین وچوں جڑی آیات کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں کو خطاب فرمایا ہے، اور ایمان والیاں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے کہ اے ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے سبحان اللہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، سبحان اللہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں کو خطاب فرما دے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صرف روزے ایمان والیاں تے فرض نہیں، اور اے ایمان والیاں کو کیا ہے کہ تواڈے تو پہلے بھی فرض سن، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دی امتاں دے اتے اور سابقہ نبیاں دی امتاں دے جو ایمان والے لوگ سن، انہاں لوکاں تے بھی روزے فرض سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، سبحان اللہ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید دے مختلف مقامات رب قدوس نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ متقی اور پرہیزگار بندیاں دے نال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایتھے رب کی فرماندہ پہ ہے، ایتھے اللہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، اور دوسرے پاسے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی مع المتقین، اپنے پرہیزگار متقی بندیاں دے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اور تیسرے مقام تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ سنو صبر دا بھی درس دیندہ ہے، یہ محبت دا درس بھی دیندہ ہے، یہ امن دا درس بھی دیندہ ہے، یہ خلوص اور پیار دا درس بھی دیندہ ہے یہ مہینہ، بے شک، یہ پرہیزگاری دا درس بھی دیندہ ہے، یہ نیک ہوندہ پرہیزگار بنندہ بھی درس دیندہ یہ مہینہ۔ عزیزان گرامی قدر، 10 شوال سن 2 ہجری ماہ رمضان شریف دے روزے فرض کیتے گئے، سبحان اللہ، لیکن یاد رکھنا یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس مہینے دے نام دے نال خطاب فرمایا کہ شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا یہ مہینہ ہے، اس مہینے اللہ نے قرآن اتارے ہے۔ اب یاد رکھنا کہ اس مہینے تے نال روزیاں تو ہٹ کے بھی بڑیاں نسبتاں حاصل نے۔ جی جی بے شک بے شک۔ اسلام دی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر بھی ماہ رمضان شریف وچ لڑی گئی، بے شک۔ اور ماہ رمضان شریف دے مہینے وچ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا۔ بے شک بے شک۔ رمضان شریف دے مہینے وچ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے رمضان شریف دے مہینے وچ رمضان شریف دا تیسرا روزہ سی، مخدومہ کائنات ملکہ ملک بقا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال بھی اسی ماہ رمضان شریف جو ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور اس تو علاوہ اگر تاریخ نو پڑھیے، تاریخ دا مطالعہ کریے تو یہ گلاں بھی تاریخ وچ ملدیاں نے کہ جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نے، چاہے وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، قرآن ہے، اللہ نے زبور بھی اتاری ہے حضرت داؤد علیہ السلام تے رمضان شریف دے مہینے وچ اتاری۔ سبحان اللہ بے شک۔ انجیل ملی ہے تو ماہ رمضان شریف دے مہینے وچ ملی، تورات ملی کلیم اللہ نو تو ماہ رمضان شریف دے مہینے وچ ملی، لیکن اگر قرآن بھی ملا ہے حضور نبی پاک نو تو ماہ رمضان شریف دے مہینے وچ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اب سنیے، یہ مہینہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 4 ایسے عظیم لوگ کھڑے ہوں گے اور انہاں دا قائد بھی میں ہی ہوں گا، سبحان اللہ۔ سب تو پہلے میں کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر۔ میں عرب دے ولوں کھڑا ہوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی نو فارس دے لوکاں واسطے کھڑا کیتا جائے گا، حضرت سہیب نو روم دے لوکاں واسطے کھڑا کیتا جائے گا، حضرت بلال نو حبشہ دے لوکاں واسطے کھڑا کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم ہوئے گا بلال نو حبشہ دے لوکاں واسطے، سلیمان نو فارس دے لوکاں واسطے، سہیب رومی نو روم دے لوکاں واسطے حکم ہوئے گا کہ اے میرے محبوب دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، اپنی جان دی پرواہ نہ کر دیا ہویا، سب کچھ تسا میرے محبوب دی ذات لٹایا ہے، آج جو خواہش رکھو گے اللہ تہاڈی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ جو خواہش رکھو گے اللہ ہر خواہش نو پورا کرے گا۔ تے صحابہ اکرام دی خواہش کی سی؟ اب سنیے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حافظہ قاریہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے بارے آپ دے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے میں ایک دن اپنی اماں نو بڑے پیار تے لاڈ چ کے پوچھیا، اماں ساری رات جاگنی ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اماں ساری رات تو جاگنی ہے؟ یہ ادوں دی گل ہے جدو اج حضرت امام حسن دی 7 سال عمر نہیں سی ہوئی، اتنے تو 7 سال کا حکم ہو جاتا نا نماز واسطے، 10 سال تک نہ پڑھے تو پھر سختی نہ پڑھاؤ، ہیں جی؟ اچھا میں حیران ہونا کدے کدے سوچنا واہ جی واہ، جنہ سختی کرنی سی 10 سال دے بچے تے بھی نماز پڑھیا کر، وہ جدو آپ ہی نہ پڑھے گا تو وہ سختی کس تے کرے گا؟ بالکل صحیح گل۔ تھوڑی جلو بولو جو بیٹھے تو خدا، وہ جدو آپ ہی نہیں مسیتے جا کے انہیں نماز پڑھنی تو اپنے بچے 10 سال دے بچے کی میں سختی کرے گا بیٹا نماز پڑھ؟ جو باپ اپنی زندگی جا اپنے بچے نے مسجد کا منہ نہیں دکھایا، مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا، وہ مرن تو بعد اندھی اولاد جائے گی مسجد کے اندر؟ یہ ہے نا، اپنے بچے نے اگر جو گفتگو کرنا اور بول کلام کرنا سکھایا ہے تو اپنے بچے نے نمازی بننا بھی سکھاؤ۔ سبحان اللہ بالکل۔ معصوم کلی ہوندی ہے، معصوم کلی بچہ جدو وہ چل نہیں سکتا تو ماں پیو لاڈ دے نال انہوں ہولی جی سہارا دے کے چلان دی کوشش کر دیں تاکہ ساڈا بچہ 2 قدم چل کے وکھائے تے صحیح، پھر ماں بھی خوش تے باپ بھی خوش۔ ارے وہ 2 قدم چل کے وکھا دے تے تسی اتنا خوش ہوندے ہو، رب محمد کی قسم وہ جدو چل کے مسیتے آئے گا نماز پڑھے گا اتنا تھوڑے لوگ اتنا خوش ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ واسطے زندگی وچ اپنے ماحول نو پیدا کرو
زندگی وچ اپنے گھر دے اندر درسگاہ بناؤ کہ ضروری نہیں ہے کہ ساڈا مسجد وچ جا کے قرآن پڑھے، گھر وچ قرآن کھولو، بچے نوں کول بٹھاؤ۔ بے شک میں معاف کرنا، یہ جتنے اولیاء اللہ نے، جتنے علماء، یہ مولوی بعد چ بنے، پہلے مولوی بنے پھر اللہ دے ولی بنے۔ علی بنے بالکل حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے حضرت بابا کمال چشتی پہاڑی تے ستا پہ حضرت بابے فرید سکا رشتہ دار جے، بالکل سبحان اللہ ہولی ہولی بولو، سبحان اللہ بابے فرید سکا رشتہ دار جے۔ اینو پوچھ کے ویکھ لو سفینۃ الاولیاء دے اندر، خزینہ کرم دے اندر پڑھ کے ویکھو انہاں بزرگانوں، یہ بزرگ فرماندے نے اسا اگر قرآن پڑھنا سکھے ہے نا، یا ماں دی گودی وچ سکھیا ہے یا باپ دی لوڑی وچ سکھیا ہے قرآن۔ سبحان اللہ حق ہے ہاں جی، اگر قرآن پڑھنا سکھے ہے۔ بالکل بابے عبد القادر جیلانی دے بارے شرح ہدایت بخشش نوں پڑھ کے ویکھو تو صحیح، جو 14 سپارے ماں دے پیٹ وچ حافظ بن کے نکلا، کتے پڑھے ہو؟ سبحان اللہ حق ہے بے شک تو سن، ماں دے پیٹ جو قرآن دے 14 سپارے حفظ کر کے کیڑی درسگاہ کھلی سی جناب، سانو بھی تے سمجھاؤ۔ وجہ یہ سی کہ بابی عبد القادر دی ماں ام الخیر قرآن پڑھ دی سی۔ پڑھ دی سی بے شک یہ 18واں سپارہ پڑھو تو صحیح، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا فتبارك الله احسن الخالقين۔ پڑھ کے دیکھو سبحان اللہ بے شک اللہ، یہ یاد رکھنا کہ کیا اے جڑے کنا تو سن نہیں سکتے تے فرشتیاں دا سوال دا جواب دے سکن گے قبر وچ جا کے؟ کیونکہ نہ زندگی چ کسی دی گل نہیں سنی تے فرشتے کہن گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے، یہ سن لین گے؟ میں آکھیا تو ایک واری مار تے صحیح جناب، دیکھی ایک واری جا تے ویکھ تے صحیح جناب، جا کے تو جی تیرے سارے پردے نہ کھول کے صحیح رکھ دین تے پھر پتہ لگے گا۔ سبحان اللہ بے شک ایک صحابی رسول سی تے نبینا سی کی بلا اکھاں تو، بڑا کمزور بندہ سی، اللہ عمر دا بھی کافی تقاضا سی، ضعیف العمر صحابی رسول سی۔ نوجوانوں اپنی جوانی تے ناز کرنے والے یہ صدا نہیں ہو رہنی تواڈے تے، یہ یاد رکھنا۔ میں اکثر اوقات اپنی تقریراں وچ گلاں کردا ہوں، دو چیزاں بڑی جلدی گزر جاندیاں نے، ایک بچپنا بڑی جلدی گزر جاندا، دوجا جوانی بڑی جلدی گزر جاندی ہے، اور بڑھاپا جلدی نہیں جاندا، یہ بڑی دیر تک رہندا جائے۔ سبحان اللہ بے شک بڑھاپا انسان تے آ جائے تو بڑی دیر تک بڑھاپا رہندا ہے، یاد رکھنا۔ وہ صحابی رسول نے آکھیا سونیا اگر تسی مینوں اجازت اتنی کو دے دیو، میں ضعیف عمر ہوگی ہے، عمر دا بھی تقاضا ہے، اکھاں تو نبینا، میں چل کے مسیتے آ نہیں سکدا، تے کوئی اگر منڈا شنڈا لب جائے، کوئی چھوڑ چھکر لب جائے، کوئی میری بازو تو پکڑ کے مسیتے لے آون والا لب جائے تو پھر میں آ جانا، برکیف اگر کوئی نہ ملے تو پھر میرے کو مسجد چایا نہیں جاندہ۔ یا رسول اللہ بڑے راج کھڈے کھڈے ٹھیڈے ٹھوڈے بڑے مشکلات نے جناب، مہربانی کرو کہ میں اجازت دے دیو، اگر کوئی مل گیا تو آگے کرانگا، نہ مل سکا تو گھر پڑھن دی اجازت دے دیو۔ سنو میرے نبی دا جملہ، میرے نبی نے فرمایا تیرے کان وچ اگر آواز اذان دی جاندی ہے تو پھر تینوں مسجد چ آ کے نماز پڑھنی پائے گی۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ بالکل۔ ہن دسو او صحابی رسول تو زیادہ اسی مجبور ہاں؟ نا وہ تے اکھاں تو نبینا سی، میں بینا لوکاں نال خطاب مخاطب ہاں، کیا اسا اون دے تو زیادہ مجبور ہیں؟ اکھاں والا ہو کے، تندرست ہو کے، ٹھیک ٹھاک ہو کے، صحت مند ہو کے، کیا اسی اس غلام رسول تو زیادہ مجبور ہیں؟ جو اس حال وچ ساڈی سرکار نے اجازت نہیں دتی گھر پڑھن دی، دسنا پھر تینوں مینوں کدو اجازت ملے گی؟ جناب تسی بڑے شہنشاہ لوگ گھر پڑھ لی کرو۔ معاف کرنا، یہ ماہ رمضان شریف عظمت والا مہینہ ہے۔ میں چلو یار یاد سنو میری گل نو، جڑے پچھلے سال یہ تانگ رکھ دے سن نا کہ چلو کوئی گل نہیں ایس سال نہ بھی روزے رکھے گا تو خیر ہے، اگلے سال رکھ لیں گے، وہ اج قبراں چ ستے پے جے۔ سبحان بے شک حق ہولی ہولی بولو۔ سبحان اللہ جنہاں نے یہ تہیا کیتا سی چلو یار اس ویلے گرمی بڑی ہے، سخت حالات نے، مہنگائی بڑی ہے، محنت مزدوری کر کے تھک جانے ہاں
تو لہذا کوئی گل نہیں اگلے سال روزہ رکھ لیں گے. یہ روزہ رکھنا میرے تے میرے رب دا معاملہ ہے. کیا کسی نے پتہ ہے جناب دا روزہ ہے کہ نہیں ہے گا؟ اگلے سال رکھ لیں گے. میں پوچھنا چاہنا آج جو قبراں وچ ستے پے نے اگلے سال دا انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی. بالکل اج اگر میں نیت کراں جناب کوئی گل نہیں اگلے سال رکھ لاں گا. مینوں تو کل دا پتہ نہیں ہے, اگلے سال تے بڑی دور دی گل ہے. میرے نبی پاک دا ایک صحابی سی حضرت سرما بن قیس. سنو میرے محبوب دے دیوانیوں, اے ایمان تازہ ہونے والی گل سناون لگا تانوں ہے جی. بندہ پاویں جنہ بھی عمر دا بڈھا ہو جائے نا لیکن دل سدا ہی جوان رہندا ہے. دل سدا ہی جوان ہے. اب سنو حضرت سرما بن قیس دی گل. یہ قرآن اٹھا لو, اٹھاؤ الماری وچ قرآن دوسرا سپارہ سورہ بقرہ شریف. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. سبحان اللہ. پہلے روزے جدو سن 2 ہجری وچ فرض ہوئے تو ادو افطاری اور سحری کرن دا جو طریقہ کار سی وہ جویں اج ایویں نہیں سی گا. ادو سحری کرن تو بعد عرب دی گرمی جنہ تکی ہے نا انہوں نے پتہ ہے کہ عرب دی گرمی کتنی ہے. آج جڑی پاکستان وچ گرمی پی رہی ہے ادو ڈبل گنا گرمی عرب وچ پی رہی. اور جتنی اتنے زیادہ تیز ہوئے گی یاد رکھنا اتنے زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوئے گی, اتنے زیادہ گرمی ہوئے گی. عرب دی گرمی. حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روزہ رکھیا ہویا سی. ادو یہ سی کہ شام دی افطاری جڑی سی نا مغرب دی نماز تو لے کے تے عشاء دی نماز تو پہلے تسی افطاری کھا سکتے جے. لیکن وہ بھی ادو اگر تسی افطاری کرن تو پہلے سون گے تے سون تو بعد جے تسی اٹھ پے تے پھر تسی افطاری نہیں کرو گے, پھر تہاڈا روزہ اگلے پیر پہ جائے گا. پھر تہاڈا روزہ اگلے پیر پہ جائے گا. لیکن ان دے واسطے سون تو پہلے افطاری کرنا ہے. جے سون گے ٹائم ہے گا بھی چلو افطار کر لینے پھر ہی 2 گھڑیاں اکھ لا لئی پھر اکھ کھلی تو جناب پھر افطاری نہیں ہے, پھر اگلے پیر ہے. حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ مزدوری کردہ سی. یہ بندہ صحابی رسول مزدوری کرنا والا سارا دن گرمی وچ اپنی پیلی وچ اپنے کھیت وچ کام کردا رہا. شام دے وقت گھر آیا تے بیوی بڑی نیک سی. اے وے لو سبحان اللہ. یہ جتنا اوکھا ویلا نبی دے صحابہ تے آیا نا اتنا ساڈے تے نہیں آیا. بالکل بڑا بڑھیا. جتنیاں خوشحالیاں ساڈے واسطے ہیں نا ہر چیز دی سہولت ہے, اتنی سہولت صحابہ نو نہیں سی گی. ایئر کنڈیشن کمرے نہیں سی گئے, اے سی والے دفتر نہیں سی گئے, مسجداں وچ پکھے نہیں سی گئے جناب. مخمل دے مسلے یا جناب یہ وی آئی پی چٹاناں نہیں سی بچھیاں ہوئیاں. اور جتنے کپڑے اساں استعمال کرنے ہیں صحابہ دے کول کئی دنوں واسطے کئی مہینوں واسطے ایک سوٹ ہوندا سی. بے شک سبحان اللہ. بلکہ چلو یاد آ گئی گل سنا دیا. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی سی تے گھروں بڑا ماڑا سی. ہر نماز نبی پیچھے پڑھنی تے فرض یار نبی پاک نے پڑھانے سلام پھرنی تو اٹھ کے دوڑ کے گھر چلا جانا. ایک دن گزرا 2 دن گزرے, کچھ دنوں تو بعد میرے نبی نے فرمایا کہ آج یہ نماز پڑھ کے اٹھن لگے نا تین بٹھا لیا جے. سبحان اللہ. انہوں بہا لیا گیا, انہوں پوچھیا گیا بھی ہاں نماز پڑھ کے جلدی نہ چلا جانا کملیا بندیا. نبی پاک نے سلام پھیرا جدو سرکار دعا منگن گے آمین کہہ چھڈی. نبی منگے دعا رب رد کر دے تے ہو نہیں سکتا. کدی نہیں ہو سکتا. آمین کہہ چھڑیا کر بہ گیا. نبی پاک نے ہر ایک نہ مسافر جدو نماز تو بعد سلام تو ہوئی نا سبحان اللہ. جی آج کل لاہور آج کل ماحول ہے جناب ایک نماز تو بعد سلام دا لینا کوئی ضروری ہے کیا؟ یہ میرے نبی دی سنت ہے کیا؟ سبحان اللہ. ہاں جی میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح تو لے کے شام تک ایک دن وچ 10 بندے نے سلام لئی وہ اس دن مر بھی گیا تے سیدھا جنت جائے گا. ہن دسو یعنی جن رات نو سورج ڈبن تو بعد صبح تک رات سون تو پہلے 10 بندے نے سلام لے کے ستا
اگر وہ ستا ہی سو گیا سیدھا جنت جائے گا. نبی نے فرمایا سلام لین والا بندہ جنت جا سکتا ہے. یہ میرے نبی دی سنت عظیم ہے. گل بڑی وڈی کرتی ہے. حوالہ منگنا ہوئے ویکھنا ہوئے تے وکھا دیاں گا. گل کچی نہیں کیتی, ذمہ دار ہیں اس گل دا. اب سنیے میرے محبوب دے دیوانیو, وہ جلدی جلدی دوڑ کے گھر چلا جائے. حضور نے فرمایا میں بیٹھ جا, بٹھایا دیتا گیا, بیٹھا. سرکار نے پوچھا ہاں بھئی تو جلدی کیوں چلا جانا ہے؟ رو پہ آندا ہے سونیا میں غریب اتنا کو ہاں کہ جڑا کپڑا میں پایا ہویا نا اس کپڑے تے علاوہ ساڈے گھر وچ دوجا کپڑا کوئی نہیں ہے. میں فرض پڑھ کے جلدی نہ اٹھ کے تاں گھر چلا جانا کہ تاکہ میری بیوی نے نماز پڑھنی ہوندی ہے تے اسا گھر وچ کھڈا ماریا ہویا, ٹویا کھٹیا ہویا ہے. میں ادھر مسجد وچ نماز پڑھن واسطے آیا تے میری بیوی اس ٹوئے وچ اس کھڈے وچ اپنے آپ نو چھپا کے بیٹھی ہے. تے جدوں میں نماز پڑھ کے جاواں گا تو اسے کھڈے وچ میں بیٹھ جاواں گا, کپڑے میں اپنی بیوی نے دے دیاں گا, وہ اللہ دی نماز پڑھ لیا کرے گی. اینی گل سنی میرے نبی دی اکھاں بھر آئیاں. میرا نبی اتنا رویا. صحابہ کہندے نے واللہ اللہ دی عزت و جلال دی قسم اسا اپنی زندگی وچ نبی نو صرف 2 واری انہاں روندیاں ویکھیا. پہلی واری جدوں نبی اپنی ماں دی قبر تے گیا ہے, جا کے آندے اماں آمنہ تیرا پتر محمد آیا ہے. اماں آمنہ تیرا پتر محمد آیا ہے. اماں تیرے پتر نو رب نے بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازے آئی. اماں تیرے بیٹے محمد نو رب نے نبیاں دا امام بنایا آئی. پانی پلا دو. میرے نبی دیا اکھاں بھر آئیاں. صحابہ کہندے نے اساں اپنی زندگی وچ نبی پاک نو صرف 2 واری اتنا زوردار, اتنا تیز, اتنی شدت نال روندیاں ویکھیا. پوچھیا گیا سونیا محبوبہ وجہ کی؟ میرے نبی فرمایا جدوں میں اپنی اماں دی قبر تے گیا جا کے آکھیا اماں تیرا بیٹا محمد تیری قبر تے آیا ہے. اماں تینوں ملن آیا ہے. اماں جے یوسف اپنی ماں دی قبر تے جاوے تے ماں قبر وچ بول کے آکھے بیٹا یوسف جا میری دعاواں تیرے نال نہیں, ایک ویلا آئے گا جڑے اج تینوں قیدی بنا کے مصر دا پوار کے چلے نے, ایک ویلا آئے گا رب تینوں مصر دا ہی شہنشاہ بنائے گا. ایک وقت آئے گا کہ رب تینوں مصر دا بادشاہ بنائے گا, مصر دا شہنشاہ. ادھر میرے نبی اپنی ماں تیرا پیا گلا کر رہا, ماں تیرا محمد آیا, تیرے محمد نو رب نبیاں دا امام بنایا ہی, ساری کائنات دے واسطے رحمت دا تاج پہنایا ہی. اماں تیرا پتر تینوں ملن آیا ہے. قبر انور وچ آواز آئی جلال الدین سیوطی محدث لکھدا پیا جدوں میرے نبی نے ماں نو آکھے اماں تیرا پتر محمد آیا ہے. قبر وچ اماں بول کے آندی ہے بیٹا تیرے ورگا تے کائنات تے رب نے پیدا ہی کوئی کیتا ہے. جو رب نے مینوں محمد دیتا تیرے ورگا محمد رب نے کسے ماں نوں نہیں دیتا. مینوں فخر ہے, مینوں ناز ہے, میں تیرے جیسا محمد چھوڑ کے آئی ہوں, تجھ جیسا محمد چھوڑ کے آئی. اور صحابہ فرماندے نے اس دن نبی اتنا رویا جس دن اس بندے نے پوچھا بھی تو جلدی کیوں چلا جانا ہے. اس نے آکھیا یا رسول اللہ کپڑا کہیں نہیں ہے, ساڈے گھر وچ ایک کوئی کپڑا ہے, اس کپڑے نے میں اپنی بیوی نو دینا, وہ اپنا جسم ڈھانپ لیندی اور نماز پڑھ دی. نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جاؤ کوئی کھجورا لے کے آؤ, کوئی کپڑے لے کے آؤ, کوئی گھر دا راشن لے کے آؤ. مولا علی بھی اٹھے, ہوئے 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 ہیں جی, حضرت مولا علی پاک اٹھے. حضرت سلیمان فارسی رب کعبہ دی قسم فرماندے ہیں سن یہ شعب الایمان پڑھنا. حضرت سلیمان فارسی کہندا ہے قسم با خدا مدینہ ایسا شہر ہے اگر کوئی بھکاری آ جاندہ سی نا
پورے مدینے دے وچوں کسے گھر وچوں اگر نہیں بھی کچھ لبدا سی پر علی دے گھر ضرور لب جاتا ہوندا سی۔ اتنا علی سخی سی، کار میں رکھتے کچھ نہیں ہے، دیتے سب کچھ ہے۔ کار میں رکھتے کچھ نہیں لیکن دیتے سب کچھ ہے۔ خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ کوئی ایسا منگتا بھی کھاؤ نا۔ اب سنو چلو گل چل پئی یہ سنا دے میں، نبی پاک کو ایک بندہ آ گیا، آگے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ایک بکری لے دیو۔ سبحان اللہ، ایک بکری، ایک بکری لے رہے ہو۔ بکری لے دیو۔ تے نبی پاک مسکرا کے صحابہ نے فرمایا اینے تے او نا موسیٰ کلیم اللہ دی امت دی اس عورت نے بھی گھٹیا سوال کیتا ہے، ایک بکری لے دیو۔ ایک بکری، اگو اس بندے نے پوچھا ایک دا کی کرنا ہی؟ انہوں نے آکھا یا رسول اللہ جنہ دے گھر ککڑی آنڈا لان والی نہ ہوئے ان دے بعد ایک بکری بھی بڑی شے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انج کرو 300 میرے غلام بھیڑاں بکریاں چران دے پن تے ریوڑ کتنا ہے 80,000 بکریاں، جا وہ 300 چھیڑو بھی نال لے لے تے 80,000 بکریاں بھی لے جا، کی یاد کریں گا محمد نے عطا فرمایا۔ ہوں تسی کہو گے کتنے لکھیا؟ یہ قرآن اٹھا لو، سورہ بنی اسرائیل کھولو، سورہ بنی اسرائیل رب نے یہ لکھیا، قرآن چ فرمایا ہے، بلکہ خود رب کہندا سونیا انی بھی سخاوت نہ کریا کر۔ خود رب آندا پہ انی بھی سخاوت نہ کریا کر۔ ان دی وجہ یہ سی کہ نبی پاک کو ایک عورت چلی گئی حضرت عائشہ صدیقہ کو، انہوں جا کے کہندی ہے کہ میرا نبی بڑا سخی سی، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھن والی سی۔ حضرت عائشہ پہلے تو بڑیاں پیار نہ ہوندیاں گلاں سندی رہی، اینوں میں کی جواب دیوا، اینوں چر میں کی پتہ میرے محمد دی سخاوت دا کی حال ہے۔ وہ کہندی سی میرے نبی موسیٰ کو جڑا بھی جاندا سی خالی نہیں سی آندا، اینا دیندے سن کچھ دن ٹپ جاندے سن وہ پھر آ جاندا سی۔ ہوئے 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 حضرت عائشہ نے گل مکدی مکا چڈی، فرمایا جلیے تیرے نبی کو کئی دن واسطے ٹپ جاندا سی نا راشن، ایک واری لے جاندا سی کئی مہینے لنگ جاندے سن، تے میرے نبی دی یہ شان ہے جڑا ایک واری لے جاندا قیامت تک انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، اتنا نماز چاہتا گل کرنی۔ میرا نبی انا اسخا منکما، میرا نبی اتنا سخی ہے، رب تو بعد اگر روح زمین تے کو سخی ویکھنا ہے تو حسنین دا بابا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب سنیے میرے نبی نے فرمایا انہوں لیا دیو بھئی کپڑے کپڑے لیا دیو، راشن لیا دیو۔ تھوڑی دیر گزر گئی، ان دی بیوی انتظار پی کر دی، نماز پڑھنی، سورج نکل آئے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اجے تک آیا نہیں واپس میرا بندہ۔ تھوڑی دیر گزری تے صحابہ نے سامان اٹھایا ہوا جا رہے ہیں، جناب اگے اگے او پہ جاوے تے پچھے صحابہ نے گٹھڑیاں اٹھائیاں، گھر گئے، پہنچے کنڈی کھڑکائی تے دروازہ اندر اومے تکیا لا کے اندر چلے گیا۔ جدو چلا گیا تے اس نے اپنا کپڑا اتار کے اپنی بیوی نے، صحابہ نے کہندے سامان رکھ دے تسی جا سکدے ہو، وہ چلے گئے، کپڑا اتاریا، بیوی نے تک کھڈے وچ بیٹھ گیا، بیوی نماز پڑھن لگی تے نماز پڑھن تے کہندی ہے کہ اتنی دیر کیوں کر کے آیا ہے؟ تے صحابی رسول کہندا کہ آج نبی پاک نے بہا لیا سی۔ اچانک وہ پہن کے جب باہر نکلا تو کافی سامان نظر آیا، پھر دوڑ کے کمرے وچ گئی، سامان کتوں لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ نبی پاک نے عطا کیتا ہے۔ اگو رو کے کہندی ہے مینوں نماز پڑھ لین دے تے نماز تو بعد مینوں طلاق دے دے، تیرے جیسے بندے دے نکاح وچ میں نہیں رہ سکتی۔ وجہ سنو میرے محبوب دے دیوانے ہو، نماز پڑھ لی، اس نے پوچھا ہن طلاق دے، کیوں طلاق دیا؟ تو جرم ایسا نہیں کیتا جس جرم سزا دی وجہ تو تن طلاق دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، طلاق اس وجہ تو پہ منگنی ہے، میں تیرے جیسے بندے نال نہیں رہ سکتی، کیونکہ تو سچے خدا دے میرے سچے مصطفیٰ دے سامنے گلے کیتے نے کہ سانو رب نے غریب بنا رکھیا تاں واسطے، سانو رب نے غریب بنایا ہے، ساڈے کو کپڑے کو نہیں، تم میرے رب دے گلے کیتے نبی پاک دے سامنے۔ اگو ہاتھ بن کے کہندا پلیے لوکے میں نہیں گلے کیتے، اج یار نے آپ ہی بہا لیا سی مینوں، انہیں میرے کو پوچھیا سی دس نہ، اج نبی پوچھدا تے میں نہ دسدا تے پھر بھی تے میں جرمدار سا نا۔ ایک کیس آپ دوویں حضور دی بارگاہ وچ لے کے چلنے۔ اب سنو میرے محبوب دے دیوانے ہو، یہ مہینہ صبر دا درس بھی دیندا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ یہ مہینہ محبت دا درس بھی دیندا ہے، اللہ فرماندہ جس نے میری رضا دی خاطر میرے۔ اب سنیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت دی نزاکت نو سمجھ دیا ہویا۔ چلیے اگے میرے نبی نے، ہاں حضرت سرما بن قیس دی گل پہ کردا سا،
حضرت سرما بن قیس دیہڑی کر کے تھکے ٹوٹے گھر واپس آئے تے ان دی بیوی بڑی نیک سی، اے شفیق رفیقہ حیات، آج کل دیاں رفیقہ مطالبات، آ بھی مطالبہ کا بھی مطالبہ او بھی مطالبہ، آج کل دیاں بیبیاں مطالبے کر دیاں پورے کرو، اس وقت دیاں بیبیاں مطالبے نہیں سی کر دیاں، اس دور دیاں بیبی، اس صحابہ اکرام سے نا جناب۔ اب سنیے حضرت سرما بن قیس دی بیوی نے آکھیا کہ میرا شوہر کم تو آن والا تھکا ٹوٹا ہوئے گا، کی پہلے روٹی پکا کے رکھنی ٹھہر جائے گی، جدو آوے گا تازہ پکا کے دیاں گی۔ حضرت سرما گھر آئے، سارا دن کام کر دے تھکے ہوئے سن، آدھے سار اپنی بیوی نے کہا ہاں جی روٹی ہے، انہیں آکھیا میں آٹا بالکل گن کے رکھیا تھوڑے واسطے، بس 2 چپاتیاں پکانیاں تے سالن تیار ہے، 2 منٹ تسی کانڈ سیدھی کرو بس، بیٹھے ہو کہ واگے ہو، بس تسی 2 منٹ کانڈ سیدھی کر لو، لک سیدھا کر لو، 2 منٹ لیٹ لو تو میں تن ہونے تو روٹیاں پکا کے دے دینی ہے۔ حضرت شرما فرماندن قسم با خدا تھکاوٹ نہیں ہوئی سی، عرب دی گرمی سی نہ روزہ رکھیا ہویا سی، تو میں نے نیند آ گئی، اکھ لگ گئی، اکھ لگن تو بعد میری بیوی روٹیاں پکا کے جدو لے کے آئی نا تے اس وقت میں نے انہیں اٹھا کے کہندی اٹھ کے روٹی کھا لے، جدو میں اٹھیا تو میں آکھیا نہیں ہن میں نہیں کھا سکدا، کیونکہ اللہ دے قرآن کے آکھیا ہے کہ افطاری تو پہلے تسی سوں گے تو تہاڈا روزہ پھر اگلے پیر پہ جانا ہے، تو لہذا ہن میں روزہ کھولنا نہیں، یہ میرا روزہ اگلے پار پہ گیا ہے۔ رات ساری گزر گئی، سویر ہوئی، فجر دی نماز نبی پیچھے پڑھی، پھر پڑھ کے چلے گئے کھیت، سارا دن کام کرتے رہے، دوپہر دا وقت ہویا، نصف نہار سورج آ کے رکا رہا جدو تے حضرت سرما بن قیس بے ہوش ہو کے وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اللہ فرماتا حبیب پیارے میں اپنا قانون ہی بدل چھڑے تیرے یار دی خاطر، ڈگیا ہے تے قیامت تک میں قانون ہی بدل دیتا ہے۔ ہن ایک ہی قانون کی بدلا کہ بس افطاری کرو تے سو جاؤ، اگر نہ بھی افطاری کر سکے افطاری تو پہلے تسی سو گئے ہو، افطاری جو نہیں کیتی تے سوتے ہو، پھر جدو آنکھ کھل گئی پھر بھی افطاری کرو، ثواب پھر بھی روزہ افطار کرنے مل جائے گا۔ اللہ 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 افطار پھر اچھا سنیے آخری کام، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان شریف صفحہ 303 ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسے نبی دی امت نو 5 نئی چیزاں دیتیاں جڑیاں اللہ نے میری امت نو دیتیاں، کسے نبی وہ 5 چیزاں کیڑی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان شریف دی پہلی رات آندی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے ولے نظر رحمت کر دیندا ہے، پہلی رات رمضان شریف دی اللہ اپنے بندیاں تے نظر رحمت فرماتا ہے، اور میرے آقا فرمایا کہ جن دے ہوتے اللہ نظر رحمت کر دیتا ہے پھر اللہ انہوں عذاب نہیں دیتا، اللہ اس نے عذاب نہیں دیتا۔ آگے سنیے یہ پہلی گل سی، دوجی یہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو میری امت دے روزہ دار دے منہ دی جڑی بو ہے نا، اے اللہ نو مشک اور امبر اور کستوری تے نالوں بھی زیادہ پسندیدہ ہے، روزے دار دے منہ دی بو اللہ نو کستوری نالوں امبر نالوں مشک نالوں بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب سنیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں، تیسری چیزیں سی، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر رات ہر دن اللہ تعالیٰ دے ملائکہ فرشتے میری امت دے روزہ داران دے واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کر دے رہے ہیں۔ یہ چوتھی گل میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت نو حکم دیندہ ہے کہ مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا، آراستہ ہو جا، کیونکہ میرے کچھ تھکے ہوئے بندے ان قریب تیرے اندر آ کے آرام اور راحت اور سکون پائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو دسو وہ سارا دن وحی کرنا تھکیا جائے گا یا کوئی اور بھی کوئی تھکیا تھکیا ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جڑا روزے دار ہوئے گا۔ ہاں جی میں تو یہ تو سن کے ہوتے جا کے مولوی صاحب موجہ کراتی ہیں جناب سارا دن تھک تو جانے چلو حصہ ساڈا بھی رکھ لے آئی۔
یہ اوندا حصہ نہیں، حصہ ہوندا جنہیں روزے دی حالت تھکیا، روزے دی حالت۔ اب سنیے آخری گل، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو رمضان شریف دی آخری رات ہندی نے آخری، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت دی بخشش فرما دیندا۔ ایک بندہ وچوں کھڑا ہویا، اس نے آکھیا سونیا اے لیلۃ القدر دی وجہ تو بخشش ہوئی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کس وجہ تو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جدو بندہ صبح تو لے کے شام تک کسے دی مزدوری کردا ہے تے شام نو انہوں مزدوری دے ملن دا وقت ہے، تو جدو انہوں مزدوری مل دی ہے دسو او بندہ خوش ہوندا ہے یا کہ ناراض؟ اے روزہ دار دے روزہ رکھن دی مزدوری اللہ رمضان دی آخری شب دے دیندا ہے، اور ان دی مزدوری کی اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرما دے، اس دی بخشش ہو جاندی۔ صوم دا معنی رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چل دے پے ہو تو ٹھہر رک جاؤ۔ صوم النہار، سورج دن دے نصف النہار آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، انہوں صوم کہندے نے۔ صوم دا معنی ٹھہرنا رکنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صبح افطار سحری کھا لے اور افطاری کھارن تک وہ نہ کھانا پین تو بس کھان اور پین تو رکیا رہے تو باقی شابہ تیرے۔ حضرت مولا علی پاک فرماندے نبی پاک نے فرمایا انہیں بھوک تے پیاس کٹیے پر روزے دا ثواب نکلیا۔ اس دی وجہ بھوک پیاس دا نام روزہ نہیں ہے، یہ روزہ اور بھی کافی چیزاں دا مطالبہ کردا ہے۔ روزہ کہندا کہ اکھاں دے وچ حیا پیدا کر، روزہ کہندا کہ زبان وچ مٹھاس پیدا کر، روزہ کہندا کہ گانے باجاں تو بچ کے رہ، روزہ کہندا ہے شرم و حیا، روزہ یہ روزے دے مطالبے نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی اکھاں وچ حیا پیدا کرنا چاہے وہ دعا کرے، جڑا بندہ اپنی زبان وچ مٹھاس پیدا کرنا چاہے وہ دعا کرے، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن دی تلاوت علاوہ اور کوئی چیز نہ سنا وہ دعا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دہاڑا ہونا ہے نا، تے میرے نبی نے فرمایا وہ تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، اور اللہ قرآن دی شفاعت بھی قبول کرے گا تو روزے دی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ ایتھے تا قرآن چاکھیا منزل الذی یشفع عندہ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کسی دی سفارش قبول ہوئے گی، کسی دی شفاعت قبول نہیں ہوئے گی قرآن۔ لیکن یاد رکھو الا باذنہ، مگر اللہ جنوں اذن دے وے، طاقت دے وے، حکم دے وے شفاعت کرن دا، اللہ ان دی شفاعت پھر قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنے تو ہے نا کہ اللہ تو کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ وچ سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی پڑھو، ہر بندے نوں آندی آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ، اندہ کی معنی ہے؟ اندہ یہ ہوئی معنی ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، بالکل انہی گل ٹھیک ہے، اتھو تک ہے، پر اس تو اگلا لفظ بھی تو پڑھو نا جن دے بارے اللہ فرماندہ پیا الا باذنہ، مگر کچھ ایسے بندے ہون گے جنہوں اللہ اذن دے گا شفاعت کرن دا، اور وہ شفاعت کرن کے اللہ انہوں دی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ وہ کیڑے کیڑے ہون گے؟ سنو آخری گل، وہ کیڑے کیڑے ہون گے؟ میرے نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامہ ثم الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ میرے آقا فرمایا قیامت والے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، صحیح العقیدہ سچے تے سچے علماء ربانی جیل بھی سفارش کریں گے، تے اللہ دے او بندے جڑے اللہ دے راہ تے شہید ہوئے ہون گے، وہ شہید بھی سفارش کریں گے۔ شہید دی سفارش، علماء دی سفارش، انبیاء دی سفارش، قرآن دی سفارش،
روزے دی سفارش اللہ قبول فرمائے گا، سبحان اللہ، پر روزہ ان دی سفارش کرے گا جنہیں روزہ رکھیا ہوئے گا، قرآن ان دی سفارش کرے گا یا جنہیں پڑھیا ہوئے گا یا جنہیں قرآن سنیا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ علماء اس دی سفارش کرنگے جنہ علماء نے محبت رکھی، پیار رکھا، الفت رکھی، یہ میرے نبی پاک دا فرمان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ثم الشہداء، شہداء بھی انہاں دی سفارش کرنگے جڑے اللہ دے رسول دے ہر حکم تے عمل کرنا لے تے زندگی گزارن والے ہونا جناب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد نو آباد رکھے، اس مسجد وچ آن والے نمازیوں اللہ شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ۔